السلام علیکم، میں ہوں محمد سرفراز ناز۔ دریائے چناب کے مشرقی کنارے آباد چنوٹ کی تاریخ صدیوں پرانی ہے، مگر گزشتہ 70-80 برسوں میں شہر کے حوالے سے سب سے زیادہ ہونے والا تذکرہ شیخ میاں عمر حیات اور ان کے تیار کردہ گلزار محل کا رہا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ان داستانوں میں افسانہ زیادہ اور حقیقت کم بیان کی گئی ہے۔ آج میں آپ کو اس کی پوری تفصیلات سے آگاہ کروں گا، جو یقیناً پہلے آپ کے علم میں نہیں ہوں گی۔ اس تاریخ کو کیسر شیخ MNA کے چچا شیخ محمد اسلم مرحوم نے تاریخ میں ہی یہ کتاب لکھ کر محفوظ کر دیا تھا۔ گلزار محل کے پڑوس میں ہی ان کے والدین کا گھر تھا اور وہ تمام واقعات کے عینی شاہد تھے۔ جب ساندل بار کو لیل پور بنانے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے تو 18ویں صدی کے آخری برسوں میں شیخ میاں عمر حیات نے چنوٹ کی سرزمین پر جنم لیا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ ایسے ہی حقائق سے باخبر ہوتے رہیں۔ میاں عمر حیات چنوٹ کی ایک معزز اور معروف شیخ فیملی میں 18ویں صدی کے آخر میں پیدا ہوئے۔ جب ساندل بار کو لیل پور بنانے پر کاغذی کارروائیاں جاری تھیں، تاہم چنوٹ اس وقت بھی ایک آباد شہر تھا۔ ان کے 5 بھائی تھے، جن میں شیخ محمد حسین سوتیلا تھا۔ باقی بھائیوں میں میاں مہر بخش، میاں قادر بخش، میاں احمد یار، میاں علا بخش شامل تھے۔ ان کی کوئی بہن نہیں تھی، جبکہ ان کچھ رشتہ دار کلکتہ میں کاروبار کرتے تھے۔ وہ عالم شباب میں کلکتہ چلے گئے اور اپنی ذہانت کے باعث کاروباری دنیا میں بہت جلد مقام حاصل کر لیا۔ ان کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ 19ویں صدی کے آغاز کے برسوں میں کلکتہ شہر میں ان کی 50 کے قریب کرائے کی کاریں چلتی تھیں۔ پنجابی زبان سے پیار کی وجہ سے ان کی کاروں کے اکثر ڈرائیور پنجابی سے ہوتے تھے۔ وہ سال میں ایک مرتبہ ضرور اپنے آبائی شہر چنوٹ آتے اور غریبوں کی دل کھول کر مالی امداد کرتے۔ انہوں نے یہاں ایک اچھی نسل کی گھوڑی رکھی ہوئی تھی، جس کی دیکھ بھال پر محمد گمولا مامور تھا۔ وہ جب یہاں آتے تو اسی گھوڑے پر دریا پر سیر کو جاتے۔ اس زمانے میں اچھے گھوڑے کا مطلب آج کی مرسڈیز ہوتا تھا۔ ایک برس وہ چنوٹ آئے تو قریبی قصبے پنڈی بٹیا میں سالانہ میلہ لگا ہوا تھا، جس میں دیگر مشاغل کے ساتھ ساتھ ناچنے گانے والیاں بھی آئی ہوئی تھیں۔ جس میلے میں وہ گئے، اس میں سب سے بڑا ڈیرا فاطمہ نامی ایک گانے والی کا لگا ہوا تھا۔ میاں عمر حیات بھی وہاں پہنچ گئے۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس عمر حیات پر حسن، جوانی اور دولت انہیں دوسروں سے ممتاز کر رہی تھی۔ ان کی فاطمہ سے نظریں چار ہوئیں تو دونوں ایک دوسرے پر مر مٹے۔ عمر حیات میلے سے تو لوٹے، مگر اپنا دل وہیں چھوڑ آئے تھے۔ کئی دن دل و دماغ میں جنگ جاری رہی اور ایسے موقعوں پر دل کی ہی جیت ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے فاطمہ کے سرپرست محمد حسین کو، جو ان کا بھائی تھا، اسے پیغام بھیجا کہ میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مگر میری شرط یہ ہے کہ میرے گھر آنے کے بعد فاطمہ کا ماضی سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ محمد حسین نے بہن کے بہتر مستقبل کے لیے فوراً ہاں کر دی، کیونکہ ایسا رشتہ ملنے کا اس نے اور فاطمہ نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ جب بات کھلی تو عمر حیات کے رشتہ داروں نے طوفان مچا دیا، مگر انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور بہت جلد وہ رشتہ ازدواج میں بن گئے۔ فاطمہ نے زندگی بھر اپنے شوہر کے قول سے وفا کی اور کوئی رشتہ دار ان کی دہلیز پار نہ کر سکا۔ میاں عمر حیات نے رشتہ داروں کو 2 ٹوک بتا دیا تھا کہ میں نے گناہ سے آلود ایک خاتون کو ہمیشہ کی پاکیزگی کا موقع دیا ہے اور میں اس شادی کو نیکی کا درجہ دیتا ہوں۔ شادی کا ابتدائی عرصہ چنوٹ میں خوش و خرم گزارنے کے بعد میاں بیوی واپس کلکتہ چلے گئے اور مستقل قیام کر لیا۔ ان کے ہاں پہلے ایک بیٹی پیدا ہوئی اور کئی برسوں بعد 1920-21 کے آس پاس ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام انہوں نے محمد گلزار رکھا۔ ان کی بیٹی جب جوان ہوئی تو اس کی شادی انہوں نے اپنے بھتیجے محمد صدیق سے کر دی تھی، مگر کچھ عرصے بعد وہ وفات پا گئی۔ میاں عمر حیات جب بھی چنوٹ آتے تو تنگ دست لوگ انہیں ملنے کے لیے آتے اور اپنی بیکاری کا رونا روتے۔ بات دراصل یہ تھی کہ انگریز حکومت نے اس علاقے کو جان بوجھ کر پسماندہ رکھا ہوا تھا تاکہ انہیں فوج میں بھرتی کے لیے سپاہی ملتے رہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے سوچا کہ میں ایک شاندار مکان بنواؤں تاکہ لوگوں کو کچھ عرصہ روزگار مل جائے۔ یہ تھی اصل وجہ گلزار محل کے تعمیر ہونے کی، کیونکہ ان کی رہائش کلکتہ میں تھی، کاروبار بھی وہیں تھا، تو پھر وہ چنوٹ میں محل کیوں بنواتے۔ چنانچہ 1924 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی۔ کلکتہ میں ان کے کاروباری امور کے نگران سید حسن شاہ جلندری تھے، جن پر انہیں بہت اعتماد تھا۔ انہیں محل کی نگرانی کے لیے یہاں بلوا لیا گیا، جبکہ جلندر سے مشہور مستریوں نیاز احمد، غلام نبی کو بھی بلوایا گیا۔ باقی تمام لیبر اور ہنرمند چنوٹ سے لیے گئے اور کئی خاندانوں کا چولہا گرم ہو گیا۔ چنوٹ کا معروف پرچا خاندان لکڑی کے کام میں شہرت اور مہارت رکھتا تھا۔ اس خاندان کے سربراہ میاں الہی بخش اور میاں رحیم بخش پرچا تھے،
جو کہ میاں عمر حیات کے پڑوسی تھے، لکڑی کا تمام کام انہی کے سپرد کر دیا گیا۔ یہاں کام کرنے والوں کو روزانہ کی بنیاد پر دہاڑی ادا کی جاتی تھی اور تمام کو دوپہر کا کھانا بھی مفت فراہم کیا جاتا تھا۔ گلزار محل کی تعمیر مسلسل 4.5 برسوں تک جاری رہی۔ اس محل کی بناوٹ کے قصے دور دور تک پھیل چکے تھے، لہٰذا اکثر لوگ صرف اسے دیکھنے کے لیے یہاں آتے اور فنکاروں کے ہنر کی داد دیتے۔ شیخ عمر حیات کا کلکتہ میں درآمد شدہ ٹائلوں کا کاروبار بھی تھا، لہٰذا ٹائلوں سمیت دیگر آرائشی سامان ٹرکوں کے ذریعے کلکتہ سے چنوٹ لایا جاتا تھا۔ گلزار محل کی تعمیر پر 10 لاکھ روپے سے زیادہ رقم صرف ہوئی، جو آج کے 10 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ میاں عمر حیات میں اسی طرح بشری کمزوریاں بھی تھیں جس طرح ہم سب میں پائی جاتی ہیں، مگر وہ فنون لطیفہ کے دل دادا اور بہترین ذوق رکھتے تھے اور رقم خرچ کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتے تھے۔ اس محل کی تعمیر کے دوران کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اس کا کوئی حصہ کئی مہینوں کے بعد تیار ہوا، مگر نگران کو پسند نہ آیا تو اسے گرا کر دوبارہ تعمیر شروع کی گئی، جبکہ چنوٹ کے شہریوں کو اس سے ایک فائدہ یہ حاصل ہوا کہ طویل عرصے تک کام جاری رہنے کی وجہ سے چنائی اور لکڑیوں پر بیل بوٹے اور نئے ڈیزائن بنانے کے کئی کاریگر تیار ہو گئے۔ آج چنوٹ کے فرنیچر کی دنیا بھر میں جو دھوم ہے تو اس کی بنیاد گلزار محل کی تعمیر کے دوران ہی پڑی تھی۔ ان واقعات کے راوی شیخ محمد اسلم 1924 کو سب پیدا ہوئے، جب یہ محل زیر تعمیر تھا، اور زمانہ طالب علمی سے لے کر اس محل کے عروج و زوال کے وہ عینی شاہد رہے، کیونکہ اس محل کے پڑوس میں ان کا اپنا گھر بھی موجود تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ پرائمری جماعتوں میں پڑھتے تھے تو فراغت کے اوقات میں محل کے اندر اور چھتوں پر کھیلا کودا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسی حسین و جمیل اور نقش و نگار سے آراستہ محل نما حویلی تھی کہ لوگ جسے دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے اور عمر حیات سمیت دیگر کاریگروں کو خراج تحسین پیش کرتے۔ اس وقت پورے ڈویژن میں اس سے بلند کوئی اور عمارت موجود نہیں تھی، اور سفید مرمری پتھر سے آراستہ یہ عمارت دور دور سے چنوٹ شہر کی نشاندہی کرتی تھی۔ دریائے چناب اس محل سے 4 میل کے فاصلے پر بہتا ہے۔ جب دھوپ کی کرنیں اس روشن اور چمکتے محل کو چھوتی تو دریا میں کشتی چلانے والے اس منظر سے بہت لطف اندوز ہوتے۔ وہ ایک نظر محل پر ڈالتے اور دوسری بہتے دریا کے شفاف پانی پر ڈالتے تو محل کی چمک انہیں پانی کی چمک سے زیادہ معلوم ہوتی۔ گلزار محل 1929 میں مکمل ہوا، جس کے بعد شیخ عمر حیات کافی عرصہ یہاں مقیم رہے، اور یہ کہنا درست نہیں کہ عمر حیات کو محل میں رہنا نصیب نہیں ہوا۔ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ وہ محل میں رہے ضرور، مگر صرف چند دنوں کے لیے۔ ان کی وفات 1932 میں ہوئی۔ اس وقت محمد گلزار کی عمر 12 سال تھی۔ میاں عمر حیات کی وفات کے بعد ان کی بیوی اور بیٹا کلکتہ میں ہی رہے اور کبھی کبھار یہاں آ جاتے تھے۔ محل کی نگرانی کے لیے چند ملازم مستقل رکھے گئے تھے۔ زندگی کی کتنی بے ثباتی ہے کہ جنہوں نے لاکھوں روپے لگائے وہ مہمانوں کی طرح یہاں چند دن رہ سکے اور ملازموں نے یہاں رہائش کے مزے لوٹے۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا اور فاطمہ اپنے بیٹے گلزار کے جوان ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ 1938 میں محمد گلزار 18ویں سال میں داخل ہو گیا تو اپنے باپ کی طرح ہی وہ ایک خوبصورت، صحت مند اور کڑیل جوان کا روپ دار چکا تھا۔ اس کی والدہ کو اس کا رشتہ تلاش کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی اور میاں عمر حیات کے بھتیجے میاں محمد سعید کی بیٹی کا رشتہ اسے آسانی سے مل گیا۔ شادی کی مقررہ تاریخ سے 2 مہینے قبل وہ گلزار محل میں منتقل ہو گئی اور شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ دولت کی اسے کوئی کمی نہ تھی، لہٰذا کئی دن پہلے یہ پورا علاقہ روشنیوں کا شہر بن گیا اور لگتا تھا کہ ہر شہر میں شادی ہونے والی ہے۔ پہلی بار یہ دیکھنے کو مل رہا تھا کہ علاقے کے ہندو اور مسلمان بلا تفریق اور چھوت چھات سے بے نیاز تقریبات میں شریک اور نعرے مارتے پھرتے تھے۔ جب یہ شادی ہوئی تو ان واقعات کے راوی اور گلزار محل کے پڑوس میں رہنے والے شیخ محمد اسلم 7ویں کلاس میں طالب علم تھے اور وہ خود بھی ان خوشیوں میں شریک تھے۔ شادی کی تقریبات کئی دن تک جاری رہیں اور آخر کار وہ دن آ گیا جس کے لیے فاطمہ نے ایک ایک پل گن کر گزارا تھا۔ اس نے ہاتھ پاؤں اور سر میں مہندی رچا رکھی تھی اور اپنے بیٹے کی بلائیں لے رہی تھی۔ شادی والے دن لہل پور سے خصوصی بینڈ پارٹی بلائی گئی تھی جس نے بارات سمیت جلوس کی طرح شہر کے بازاروں کا چکر لگایا۔ محمد گلزار سہرے باندھے گھوڑی پر سوار تھا اور اس کے آگے لوگ ڈول کی تھاپ پر بنگڑا ڈالتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے، جبکہ کچھ ٹولیاں بابا بلے شاہ کی کافیاں گا رہی تھیں۔ جب اس ماحول میں رات کا اندھیرا پھیلا تو محل کے مقابل دیواروں پر لگائے گئے رنگ برنگے کمکمگے جگمگانے لگے اور رات میں دن کا سماں پیدا ہو گیا۔ مانگنے والوں میں فراغ دلی کے ساتھ خیرات تقسیم کی جا رہی تھی۔ رات کے قریباً 10 بجے دلہن کو ڈولی میں اٹھا کر گلزار محل لایا گیا۔ فاطمہ بی بی کے ہاتھ میں تسبیح تھی
اس نے دعاؤں اور درود شریف کا ورد کرتے ہوئے دلہن کو ڈولی سے نکالا اور سجے ہوئے کمرہ عروسی میں پہنچا دیا۔ جب دولہا ابھی کمرے میں چلا گیا تو فاطمہ بی بی نے شکر کا کلمہ پڑھا اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ آج مدتوں کے بعد اسے گہری نیند آئی تھی۔ ابھی پو نہیں پھوٹی تھی کہ شہر کے نامور نائی اور خان ساماؤں نے دیگیں آگ پر چڑھا دیں۔ پروگرام یہ تھا کہ صبح ہوتے ہی دسترخوان بچھا دیا جائے گا تاکہ کھانے کا سلسلہ پورا دن چلتا رہے۔ اس سے پہلے پورے شہر میں اعلان کروایا جا چکا تھا کہ ہر شہری کو ولیمے کی دعوت عام ہے۔ روایت کے مطابق پلاؤ کی 200 دیگیں چولہوں پر چڑھائی گئی تھیں اور یہ ون ڈش ولیمہ تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اگلے 1 گھنٹے میں کیا ہونے والا ہے، مگر تقدیر کے آگے کسی کی نہیں چلتی اور اس کا وار ہر ذی شعور کو سہنا ہی پڑتا ہے۔ یہ سردیوں کا موسم تھا، چنانچہ ایک خادمہ نے گرم پانی کے علاوہ جلتے ہوئے کولوں کا ایک چولہا بھی غسل خانے میں رکھ دیا تھا تاکہ ماحول گرم رہے۔ دولہا محمد گلزار شب عروسی سے اٹھ کر غسل خانے میں داخل ہوا اور نیم واد دروازے کو اندر سے مکمل بند کر لیا۔ جب بہت دیر ہو گئی اور دولہا غسل خانے سے نہ نکلا تو محل میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ نوکروں نے دروازے پر تابڑ توڑ دستک دی مگر اندر سے کوئی آواز نہ آئی تو انہوں نے دروازہ توڑ دیا اور یہ دیکھ کر ان کی سٹی گم ہو گئی کہ محمد گلزار ننگے بدن مردہ حالت میں فرش پر آڑا ترچھا پڑا ہوا تھا۔ پورے گلزار محل میں ماحول سوگوار ہو گیا اور عورتوں کی چیخوں سے دروں دیوار لرز اٹھے۔ جلد ہی یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی اور لوگ دیوانہ وار گلزار محل کی طرف دوڑ پڑے۔ اس قدر ماتم برپا ہوا کہ چنوٹ کی سرزمین پر اس کی مثال نہیں ملتی۔ اسی غم میں ہندو اور مسلم برابر کے شریک تھے۔ بالخصوص ہندو عورتوں نے بہت بڑکا ہلکا بنا کر اس قدر سینہ کوبی کی کہ انہیں دیکھنے اور سننے والوں کے دل دہل گئے۔ دلہن پر بے ہوشی کے دوڑے پڑ رہے تھے۔ فاطمہ بی بی سکتے میں چلے گئی تو ڈاکٹر اور حکیموں کو اس کی اپنی فکر پڑ گئی۔ جب وہ ہوش میں آ گئی تو انہوں نے انہی کولوں کی راکھ سر میں ڈال لی جنہوں نے اس کے بیٹے کی جان لی تھی۔ اس موقع پر یہ افواہ گرم ہو گئی کہ محمد گلزار کو کسی نے پانی میں زہر ملا کر پلایا تھا۔ ان دنوں امرتسر کے رہنے والے شیخ عبد المجید تھانہ چنوٹ کے انچارج تھے۔ وہ موقع پر پہنچے تو لوگوں نے زبردست نعرے بازی کی، جبکہ لائل پور سے ڈاکٹر کشن سنگھ کو خصوصی طور پر بلایا گیا تھا کہ وہ لاش کا معائنہ کر کے انہیں اپنی رائے دیں۔ اپنے کام میں جب سب مصروف ہو گئے تو تھانہ انچارج نے میاں عمر حیات کے وارثین کو تھانے میں بٹھا لیا۔ جب ڈاکٹر کشن سنگھ نے اپنا فیصلہ سنایا کہ گلزار کی موت کوئلے کے گیس کی وجہ سے دم گھٹ کر ہوئی ہے تو عمر حیات کے وارثین کو تھانے سے چھوڑ دیا گیا۔ فاطمہ بی بی کی خواہش پر محمد گلزار کو محل کے اندر ہی دفن کر دیا گیا۔ لوگوں میں عجیب و غریب قسم کی باتیں پھیلنا شروع ہو گئیں۔ دراصل یہ ہمارا معاشرتی المیہ ہے کہ ایسے ہر واقعے میں پر اسراریت تلاش کی جاتی ہے۔ جاہل لوگ کہانیاں بناتے ہیں اور جاہل ہی ان پر ایمان لے آتے ہیں۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور قیامت تک بنی رہے گی، فطرت کا ایک طے شدہ اصول ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کسی شاعر نے اس حقیقت کو کیا خوب بیان کیا ہے: موت سے کس کو رستقاری ہے، آج تمہاری کل ہماری باری ہے۔ محمد گلزار کی موت کے بعد لوگ گلزار محل سے خوف کھانے لگے، جس کے باعث فاطمہ بی بی دن بدن تنہائی کا شکار ہوتی چلی گئی۔ وہ ہر وقت روتی رہتی اور بیٹے کی قبر کو بوسے دیتی رہتی۔ 1 سال کے اندر اندر غم اسے کھا گیا اور 1939 کو وہ بھی اپنے شوہر، اپنی بیٹی اور بیٹے کے پاس جا پہنچی۔ اس کی وصیت کے مطابق اسے بیٹے کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ گلزار محل کے احاطے میں موجود یہ قبریں آج بھی اعلان عام کرتی ہیں کہ موت ہی اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ لوگ اس داستان علم کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ جو کچھ اس کے بعد ہوا وہ بھی کسی سانحے سے کم نہیں۔ بقول شاعر: حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا، ٹھہرا نہیں کوئی حادثہ دیکھ کر۔ ماں بیٹے کے گلزار محل میں دفن ہونے کے بعد یہ شاندار محل اجڑ کر رہ گیا اور چنوٹ کے چوراہوں میں جب لوگ جمع ہوتے تو ان کی باتوں کا خلاصہ اکثر اوقات یہ ہوتا تھا: کسی کے بقول یہ ریس کی کمائی سے بنا تھا اس لیے یہ انجام ہوا۔ کوئی دوسرا کہتا: جناب یہ سود کی کمائی سے بنا تھا۔ کوئی بکرات رائے دیتا کہ عمر حیات اسے بیوی کا مقبرہ بنانا چاہتا تھا۔ افسوسناک بات یہ تھی کہ یہ باتیں بنانے والا طبقہ زیادہ تر وہی تھا جن کا روزگار اس محل کے بننے سے برسوں تک جاری رہا۔ چونکہ عمر حیات کے وارثین اس محل سے خوف زدہ ہو چکے تھے اور یہاں رہنے کو تیار نہیں تھے، لہٰذا اس کے ہنرمندوں نے ہی لٹیروں کا دھوپدار لیا۔ جس کے ہاتھ جو لگا وہ لوٹ کر چلتا بنا۔ دروازے، کھڑکیاں، آرائشی سامان، ٹائلیں لوٹنے میں ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا۔
کچھ ہی عرصے کے بعد گلزار محل بھوت بنگلہ بن گیا تو میاں محمد امین سہگل، جن کی کراچی میں ایک ٹیکسٹائل مل تھی اور وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے، انہوں نے اس محل کو یتیم خانہ بنا کر اس کی سرپرستی شروع کر دی۔ 200 یتیم بچوں کو رہائش اور تعلیم کے لیے 4-5 اساتذہ مقرر کر دیے گئے۔ 2 سال یہاں خوب رونق لگی رہی، مگر پھر یتیم خانہ ایک نئی عمارت میں منتقل کر دیا گیا، کیونکہ بار بار سیڑھیاں چڑھنا اور اوپری منزلوں کو رفع حاجت کے لیے استعمال کرنے کی وجہ سے ماحول تعفن زدہ ہو چکا تھا۔ کافی برسوں بعد سابق ڈپٹی کمشنر اور AC محمد اطہر امجد جوید ثاقب نے محل کو آباد کرنے کے لیے بہت کام کیا اور ناجائز قبضے تجاوزات ختم کروائیں۔ ہماری دعا ہے کہ خدائے بزرگ و برتر عمر حیات اور ان کے اہل خانہ کو جنت الفردوس میں شاد و آباد رکھے، آمین۔